نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا سفر جاری سی. آپ عام راستے تو ہٹ کے چل رہے سے. جڑا معروف راستہ سی نا مکہ تو مدینہ جان دا اس دور دا معروف راستہ رسول اللہ اس کو چھوڑ کے چل رہے سے. تو ایک جگہ تے رسول اللہ تشریف لے گئے. وہ جو جگہ سی وہ مقام سی وہ ایک مائی صحابہ دا مکان سی. انہاں دا نام سی حضرت ام معبد رضی اللہ تعالی عنہ. وہ آن جان والے مسافران دی خدمت کر دیا سن, مہمان نوازی کر دیا سن. تو انہوں دا مکان سی صحرا دے اندر. تو صحرا دے لوگ اس دور دے بڑے فصیح و بلیغ ہوتے ہیں. انہوں دے اندر فصاحت و بلاغت بڑی ہوتی سی. صحرائی لوگ سن اور صحرائی لوگ عرب دے اپنے جو زبان سی وہ دے خالص ہونتے اور بلاغت تے اور فصاحت تے بڑا ناز کرتے سن. سارے عربی بڑے ناز کرتے سن اور صحرا دے اندر جو لوگ بستے سن انہوں نے بلاغت پہلے دوجیاں نہ ہوئی ذرا زیادہ سی. حضرت ابو بکر رسول اللہ اس مائی کو گزرے تو تھوڑی بھوک محسوس ہوئی. تو فرمایا ابو بکر آپ چونکہ اٹھنی دے اٹھے سوار سن تو مائی دیاں کندہ نیمیاں سن. آپ نے فرمایا ابو بکر دے کول پوچھو کہ دے کول کچھ کھانے والی چیز ہے. تو حضرت ابو بکر صدیق گئے. تو اس مائی نے کیا ام معبد نے کہ اس سال تے بڑی قحط دا سال ہے تو ساڈے کول ایسی کوئی چیز نہیں جنہاں نال تہاڈی تواضع کریے. بکریاں ہے سن انہوں نے بھی میرا خامد باہر لے گیا تو ہن تے دودھ بھی پیش نہیں کر سکتے. حضرت ابو بکر نے آ کے صورتحال عرض کی تھی تے حضور فرماندے نے کہ اے دے گھر ایک بکری کھلوتی ہے جے اے اجازت دے وے تے او دا دودھ دو لوی. اس مائی نے جا کے جدو رسول اللہ سرکار دا پیغام دیتا ابو بکر صدیق نے تے مائیاں لیے سونے آؤ اے دودھ والی بکری نہیں, مطلب یہ دودھ دین والی ہی نہیں. تو آپ دا دودھ کیسے حاصل کرو گے؟ دودھ والیاں ساریاں بکریاں تو میرا خامد چران لے گیا تے اے دودھ والی نہیں تے بیمار ہے چل نہیں سی سکتی. اس واسطے انہوں گھر چھوڑ گیا کہ چرن واسطے بھی نہیں جا سکتی. حضور فرماندے نے تو اجازت دینی ہے مائی. اس نے کہا اگر یہ جو دودھ نکلتا ہے تو اجازت ہے. رسول اللہ تھلے اترے تو ابو بکر صدیق نے بکری دے پیر پکڑے. بھائی صاحب آپ ہن میں یہ نقشہ کیویں بیان کر سکتا؟ یہ تو تسی آپ ہی سمجھنا کہ بکری کتنی کرما والی ہے جہدے پیر ابو بکر نے پھڑے نے تے دودھ والی جگہ تے رسول اللہ نے اپنا دست مبارک لگایا ہے. جدو رسول اللہ نے دست مبارک لگایا تو بکری دے پیر ہیں پھڑے سن. میرے پٹھیے میں نے تو حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں جدو حضور نے ہاتھ پھیریا نا تو میری مٹھیاں کھل گئی. یہ بلاغت ہے, یہ فساد ہے. تو مٹھیاں کیوں کھلی؟ کیونکہ تھن جڑے سن وہ دودھ نال بھر گئے. جدو وہ تھن دودھ نال بھر گئے تو وہ جڑی جگہ تھوڑی سی وہ زیادہ ہو گئی تو لتاں کھل گئیاں اور وہ سرکار دی برکت نال او دے تھناں وچ دودھ بھر گیا. تو حضور فرماندے نے مائی برتن لیا. اس مائی نے برتن پیش کیتا تو رسول اللہ نے اپنے ہتھاں نال دودھ دویا. دنیا اتے بڑے دودھ ہون گے وی آئی پی بڑے برکت والے بڑے اچھے بڑے نہ, لیکن اس دودھ دی نورانیت اور برکت دا کیا عالم ہے جس نو رسول اللہ نے اپنے ہتھاں نال نکالیا ہوئے گا. اے بھئی دودھ پینا نصیب ہویا ہے تو صدیق اکبر نو ہے. اور شیخ محقق لکھ دے نے شاہ عبدالحق محدث دل کہ وہ بکری دودھ دیندی نہیں تے حضور دودھ دون دے رہے. بکری دودھ دیندی نہیں تے رسول اللہ دودھ نکالتے رہے حتیٰ کہ جنہا برتن سی وہ بھر گیا. تو آپ نے فرمایا برتن اور لیا. اس نے اور برتن لے آندہ وہ بھی بھر گیا حتیٰ کہ انہوں نے گھر جتنے برتن سن وہ دودھ نال بھر گئے. لیکن دودھ ختم نہیں ہویا. جیڑی بکری دودھ نہیں سی دیتی رسول اللہ دی برکت نہ حضور 10 سال مدینے رہن وہ دودھ دیندی نہیں.
10 سال مسلسل 2.5 سال حضرت ابو بکر دا دور آیا وہ دودھ دیندی رہی 10 سال حضرت عمر دا دور آیا وہ بکری دودھ دیندی رہی اور جدو حضرت عمر پاک دی شہادت واقع ہوئی اور ایک روایت قحط الرمادہ دے اندر اس بکری نے دودھ دینا بند کیتا ہے نہیں تے رسول اللہ دے زمانے تو لے کے حضرت عمر پاک دے دور تک کو مسلسل دودھ دیندی رہی